بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انسان کا مزاج بڑا عجیب ہے، اور یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو تو بھول جاتا ہے، اور ذرا سی کہیں کبھی کوئی تکلیف آ جائے اس کا بڑا واویلا کرتا ہے، اور اسے ہمیشہ یاد بھی رکھتا ہے۔ جب کبھی بات ہو تو پھر بات دہراتا ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں ایک ولی اللہ کا حال بیان کرتی وہ لکھتے ہیں کہ کوئی شخص ان کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں بہت تہی دست ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور فاقوں سے میں بھی، میرا خاندان بھی پریشان ہے، کرنے کو کوئی کام نہیں ملتا، پاس کوئی سرمایہ نہیں، کوئی ملازمت نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے اس کی ساری بات سنی اور اسے فرمانے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ تم یہ اپنی بینائی کی قوت مجھے دے دو تو میں 1,00,000 دینار کا تمہارے لیے اہتمام کر دیتا ہوں۔ آنکھیں مجھے دے دو، میں آنکھیں نکلوا لوں گا، 1,00,000 دینار لے لو۔ تو کہنے لگا حضرت میں اس 1,00,000 دینار کو کیا کروں گا کہ میں اپنی آنکھیں ہی دے بیٹھوں، یہ تو کرنے والی بات تو نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر زبان کاٹ کر دے دو۔ وہ بھی اس نے منظور نہیں کیا۔ فرمایا سماعت دے دو، ہاتھ دے دو، پاؤں دے دو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم تو ایک ایک نعمت لاکھوں میں نہیں دے رہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری جمع کی جائیں تو تم تو ارب پتی ہو۔ تم کہتے ہو میں مفلس ہوں، میں فقیر ہوں۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تمہارے پاس، اب بات صرف یہ ہے کہ ان کو استعمال کرنے کا جو اس نے حکم دیا ہے، جائز اور حلال طریقے سے اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو استعمال کرو تو یہ فقر بھی ہٹ جائے گا۔ اور اگر تم یہ پکڑ کر بیٹھے رہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ بہت مفلس ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ تو تمہارے گھر میں ہوگا۔ کہنے لگا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں نہ ہونے کے برابر ہی ہے، کوئی ایک ہانڈی ہے، کچھ ایک توا ہے روٹیاں بنانے کے لیے، ایک برتن آٹا گوندھ، اس طرح 5-7 برتن ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ فرمایا وہی لے آؤ۔ وہ گئے اور وہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وہ چیزیں دیں اور فرمایا یہ بازار میں بیچ آؤ۔ وہ غالباً کو 1.5 درہم کی یا اس کے قریب وہ بک گئی۔ تو فرمایا 1 درہم کی کلہاڑی اور آدھے درہم کی اسے رسی لے دو۔
وہ آ گئی، فرمایا یہ لے جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر آؤ اور شام کو بیچ کر بچوں کے لیے خوراک لے لینا، کھانا لے لینا۔ حضور چاہتے تو بہت کچھ عطا بھی فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے ان اعضاء و جوارح کو اور اللہ کی دی ہوئی استعداد کو استعمال کرنے کا سلیقہ سمجھایا۔ یہاں بھی اللہ کریم نے ایک عجیب احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ ایمان والو تم ذرا سوچو اس لمحے کو، اس بات کو کہ جب پوری دنیا میں ظلمت چھائی ہوئی تھی، اسی روئے زمین پر بڑی بڑی حکومتیں تھیں، شہنشاہ تھے، سلطنتیں تھیں، افواج تھیں، سالار تھے، جرنیل تھے، کہنے کو نام کو عدالتیں بھی بنی ہوئی تھیں، لیکن پوری دنیا پر نہ کوئی اللہ کا نام لیتا تھا اور نہ کسی فرد بشر کو انصاف مل رہا تھا۔ کہ اس حال میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث اور اس بوڑھے آسمان کو یاد ہے کہ ایک ہستی نے توحید باری کا نعرہ لگایا، صرف اللہ کے ایک بندے، اور یہ ایسا نعرہ تھا کہ روئے زمین کے سارے کفر کو حضور کے خلاف کر۔ خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، بات سنتے ہی ایمان لے آئے، 1 سے 4 ہو گئے، 4 سے 5، 5 سے 10، یہ تعداد بڑھتی رہی۔ جوں جوں مسلمانوں کی تعداد بڑھی، مشرکین اور کفار کی سختیاں اور روکنے کی کوششیں بڑھتی گئیں، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لا چکے تھے شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا اور معاہدہ لکھ کر بیت اللہ پر لٹکا دیا گیا کہ کوئی شخص ان سے بات نہیں کرے گا، لین دین نہیں کرے گا، کوئی غلے کا دانہ، کوئی پانی کا قطرہ انہیں نہیں دے گا۔ وہ شدت کا وقت بھی گزرا، پھر مکہ مکرمہ کی سرزمین اہل ایمان کے لیے تنگ کر دی گئی۔ دنیا کا کوئی ایسا ظلم نہیں جو ان پر روا نہ رکھا گیا۔ پھر بالآخر ہجرت ہوئی، اور کیسی عجیب بات ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنا پڑی، اور آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے۔ اللہ کریم نے کامیابی دینی تھی، اور مدینہ منورہ آ کر بھی اللہ کی مدد شامل حال ہوئی اور اسلام اور مسلمان کامیاب ہوئے، تو اللہ کریم وہیں یہ کامیابی دے دیتے، اور وہیں حرم کعبہ بھی تھا، وہیں حرم رسول بھی ہوتا، تو پھر کون ثانی ہوتا مکہ مکرمہ کی سرزمین کا اور اس شہر کا۔ وہ مولوی عامر رضا خان بریلوی کا ایک شعر ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ ہر حاجی کو زیارت کرنا پڑتی ہے روضہ اطہر کی۔ حضور کا ارشاد حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی، میرے روضہ اطہر پہ حاضری نہیں دی، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ تو کتنا نور لنا نور ہوتا۔ فضائل جب لکھتے ہیں علماء حق تو فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ جس خطے زمین پر ہے، یہ کائنات میں افضل ترین ٹکڑا ہے اور ازل سے منتخب شدہ ہے،
اور اس کے انوارات تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک، اس کے نہ نیچے کوئی بیت اللہ کے سوا چیز بن سکتی ہے نہ اس کے اوپر بن سکتی، لیکن فضیلت میں مدینہ منورہ روضہ اطہر کی وہ زمین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود عالی سے مس ہو رہی ہے، وہ بیت اللہ سے افضل ہے۔ تو اللہ مجبور نہیں تھا، نہ اللہ کا نبی مجبور تھا۔ اہل مکہ نے، رؤسائے مکہ نے، قریش مکہ نے جب قدر شناسی نہیں کی تو وہ گوہر نایاب مدینہ منورہ کے نصیب میں لکھ دیا۔ یہ نہیں کہ حضور مجبور بے بس ہو گئے تھے اور مجبوراً بھاگنا پاک، بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اللہ جب کوئی نعمت بخشتے ہے اور اس کی قدر نہ کی جائے تو بندہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک صحت مند آدمی ہے، وہ مزدوری نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، گدا کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اعضاء مزمحل ہو جاتے، چندے بعد وہ محنت کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں ساتھ نہیں دیتے، وہ نعمتیں اللہ سلب فرما لیتے۔ یہاں تمام مسلمانوں کو روز اول سے لے کر قرآن مخاطب کرتا ہے قیامت تک آنے والوں کو۔ قرآن کا نزول خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے اور سب کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں کبھی بیٹھ کے سوچو، یا آج تم نوزائیدہ بچے کے کان میں اذان کہتے ہو، آج تمہارا نکاح ہوتا ہے، آج تمہارے جنازے ہوتے ہیں، آج تمہارے لیے ختم قرآن ہوتے ہیں، آج تم دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو، سجدہ ریز ہوتے ہو، آج تمہارے پاس 30 پارے اللہ کا کلام ہے، آج تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ایک ذخیرہ ہے۔ یہ ساری نعمتیں تم کہاں سے لاتے اگر اہل مکہ، مشرکین مکہ، یہود مدینہ، مشرکین عرب مل جل کر مٹھی بھر جماعت کو تہتے کر دیتے، اللہ کے نبی کو شہید کر دیتے، تو یہ نعمتیں تم کہاں سے لاتے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو۔ یہ ایک انعام اتنا بڑا ہے کہ ساری عمر بندہ سر و سجود رہے، کوئی دوسرا کام نہ کرے، پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ہمیں تو ایمان وراثت میں مل گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک چیز کی ہوتی ہے صورت اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ صورت کچھ بھی ہو سکتی ہے، حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے۔ صورت ایک خوبصورت پھل نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ تلخ ہوتا ہے، کھانے پہ پتہ چلتا ہے۔ ایک خوبصورت نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً وہ سانپ ہوتا ہے، ڈس لیتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ بظاہر بڑا چمکیلا خوش رنگ ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں ایمان کی بھی ایک صورت ہے اور یہ صورت ہمیں وراثت میں مل گئی۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لی، کوئی روزہ رکھ لیا، کبھی حج کر لیا، کبھی کچھ نیکی کر لی، کوئی برائی۔ تو فرماتے ہیں نجات کے لیے تو صورت اسلام، یہ ایمان بھی ناجی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، خطاؤں سے درگزر فرمائے تو ایمان اس کے پاس ہے، اس کی نجات ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک درجہ اور ہوتا ہے ایمان کا، وہ فرماتے ہیں وہ استدلالی ہوتا ہے۔ یہ تو تقلیدی ہے نا کہ ماں باپ مسلمان تھے، ہم نے ان کی تقلید کی، مسلمان ہو گئے۔ اس سے آگے ایک استدلالی ہوتا ہے کہ بندہ کچھ دلائل میں بحث کرتا ہے اور دلائل سے ثابت کرتا ہے کہ جس راستے پر میں ہوں یہ حق ہے۔ حضرت بیان فرما رہے تھے، منارہ اجتماع تھا، سکول میں ہمارے اجتماعات ہوا کرتے تھے، دارالفان بنا نہیں تھا، تو آپ نے مثال دی تھی کہ استدلال یہ ہے کہ یہاں آ کر کوئی خبر دے کہ اڈے پر ڈپٹی کمشنر آیا ہوا ہے، تو تقلیدی یہ ہے کہ وہ فوراً بندہ مان لے، ہاں اس نے کہا ہے، میں نے مان لیا آیا ہوا۔ استدلالی یہ ہے کہ وہ بندہ مکان کے اوپر چڑھے، دیکھے ہاں وہاں لوگ بھی جمع ہیں، پولیس بھی آئی ہوئی ہے، کاریں کھڑی ہیں،
اس کے پاس دلائل آگے وہ کہے ہاں ٹھیک ہے آیا ہوا ہے، یہ استدلالی ہے۔ لیکن ایک ایمان ہوتا ہے حقیقی، اور وہ اللہ کے بندوں کو اور اللہ کے ذاکرین کو اور صاحب حال لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ انہیں دکھا دیتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت ایمان یہ ہوتی ہے جو وہ لوگ دل کی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، ملائکہ کو دیکھتے ہیں، برزخ کو دیکھتے ہیں، جنت دوزخ کو دیکھتے ہیں۔ اب انہیں جو تقلیدی ایمان ہے، کسی نے آ کر کہہ دیا یار تیرے ماں باپ تو ویسے ہی سادہ تھے، وہ جو انہیں کسی نے بتا دیا کرتے رہے، یہ بات تو غلط ہے، یہ صحیح نہیں، وہ چھوڑ کر اس طرف چلا جاتا ہے۔ اسی لیے نئے نئے فرقے بن رہے ہیں کہ ایمان تقلیدی ہے، دوسرے نے آ کر کہا نہیں یار یہ ایسے نہیں ایسے ہے، وہ اس کے پیچھے چل پڑے، ایک نیا فرقہ بن، یہ زیادہ خطرے میں ہوتا ہے۔ دوسرا استدلالی جو ہے، اسے اگر کوئی دلیل دینے والا اس سے طاقتور مل گیا، اس نے کہا تم کہتے وہاں ڈی سی آیا ہوا ہے اور تم نے تو مکان پہ چھت پہ چڑھ کے بندے دیکھے، میں وہاں گیا تھا، وہاں تو کسی کی شادی ہو رہی ہے اور اس کے لیے پولیس بھی آئی ہے اور وہ کاروبار ہے تو انہوں نے دولہا کے لیے منگایا اور شادی والے لوگ جمع، تو اس کی اپنے دلائل متزلزل ہو جائیں گے کہ یہ تو وہاں سے آ رہا ہے، میں نے چھت سے دیکھا ہے۔ وہ ایمان استدلالی بھی اتنی ہی قوت رکھتا ہے کہ مخالف اگر دلیل میں غالب آ جائے تو وہ بھی ہے، لیکن حقیقت ایمان جسے نصیب ہوا اسے کوئی کیا دلیل دے گا اور اس کا کیا بگاڑے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کو پانا چاہیے۔ یہاں یہی بات اللہ کریم نے فرمائی ہے کہ یہ نعمتیں، یہ حقیقت ایمان تم کہاں سے پاتے، تمہیں اللہ کا تصور کہاں سے ملتا، اس کی ذات کی بات کون کرتا، اس کی صفات تمہیں کون سمجھاتا، تمہیں حلال و حرام کون بتاتا، پاک اور ناپاک کون بتاتا، کیسے بتاتا کہ مٹھی بھر تو جان نثار تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مشرکین مکہ پہلے خلاف ہوئے، پھر یہود ساتھ شامل ہو گئے، پھر ساتھ مشرکین عرب شامل ہو گئے، اور اس کے بعد کیسر اور کسرا بھی چڑھ دوڑے، دنیا کی جو سپر پاور اس زمانے میں تھی نام نہاد، وہ بھی چڑھ دوڑی کہ اس مٹھی بھر جماعت کا نشان مٹا دو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب لوگوں نے کہا کہ ان پر ہم اپنے ہاتھ صاف کرتے ہیں اور ان کا نام و نشان مٹا دیں، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے انہیں یہ توفیق نہیں بخشی، ان کے ہاتھ روک دیے، وہ مسلمانوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ جب بھی شکست ہوئی کفر و شرک کو ہوئی، اسلام کو نہیں ہوئی، اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اگر مکہ مکرمہ میں انہوں نے سختیاں کی تو اہل مدینہ سفر کر کے گئے سینکڑوں میل، اور جا کر بارگاہ اقدس میں عرض کی حضور ہمارے ہاں تشریف لائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت عقبہ کے حالات اگر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے، حضور نے فرمایا مجھے دعوت تو دے رہے ہو کہ مدینہ تشریف لے آؤ، میں وہاں آ تو جاؤں، جلوہ افروز تو ہو جاؤں، لیکن جانتے ہو میرے آنے سے کیا ہوگا؟ تو جو وفد تھا انصار کا، انہوں نے عرض کی ہم جانتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو ظاہری دنیا ہے یہ ساری ہمارے خلاف ہو جائے گی، حکومتیں ہم سے بگڑ جائیں گی، قبائل ہمارے خلاف ہو جائیں گے، مشرکین اور کفار ہمارے خلاف ہو جائیں گے، یہود اور نصارہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اور یہ دنیا کی بڑی بڑی عظیم سلطنتیں کیسر و کسرا چڑھ دوڑیں گی۔ فرمایا پھر؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جانیں قربان کریں گے، مال قربان کریں گے، ہم بیٹے ذبح کرائیں گے، آپ کی ذات پر نچھاور کر دے گی اور یہ ساری مخالفت کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ فرمایا اب میں تمہارے پاس ہوں۔ بیت عقبہ میں یہ باتیں طے ہوئی، اس لیے روضہ عطر مدینہ منورہ میں ہے کہ مکے والے کہہ رہے تھے کہ یہ مصیبت ہے اسے ختم کرو، مدینے والے کہہ رہے تھے یہی تو نعمت ہے، اللہ ہمارے دامن میں بھر دے۔ اللہ نے روضہ عطر وہاں بنا دیا۔ غزوہ حنین میں جب غنیمت تقسیم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
9 مسلم جو تھے اور نئے قبائل جو تھے ان کو زیادہ دیا، تو انصار مدینہ میں سے کسی نے یہ بات عرض کر دی کہ یا رسول اللہ ہماری تلواروں سے اہل حنین کا خون اور قریش کا خون ٹپک رہا ہے اور غنیمت لینے والے یہ آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ دنیا کا مال و دولت لوگ لے جائیں اور اللہ کے رسول کو تم اپنے ساتھ مدینہ لے جاؤ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم راضی، ہمارے لیے یہ بہت بڑی دولت ہے، ہم اس پہ راضی۔ اسی لیے آج بھی روضہ اطہر مدینہ منورہ پہ نور افشانی کر رہا ہے۔ اللہ کریم یاد دلا رہے ہیں کہ آج تمہیں نمازیں بھاری لگتی ہیں، آج تمہیں روزے بوجھ لگتے ہیں، آج تم سچ بولنا نہیں چاہتے، آج تم حرام لینا چاہتے ہو، رشوتیں کھانا چاہتے ہو، چوری کرنا چاہتے ہو، دغے سے پیسہ کمانا چاہتے ہو، آج تمہیں اسلام کا کوئی احساس نہیں ہے۔ جانتے بھی ہو اسلام کس طرح اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی اور کتنے کٹھن مرحلوں سے گزر کر، جانیں دے کر، اولادیں دے کر، گھر دے کر، مہاجر بن کر تم تک اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانے والوں نے کس مشکل میں، اور اللہ کا کتنا احسان ہے تم لوگوں پر کہ ان کی اللہ نے حفاظت فرمائی اور دین تم تک پہنچنے کا سبب وہ بنے۔ لیکن یہ باتیں وہ کب سمجھیں گے جو ان مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، خود کو مسلمان ثابت کرتے ہیں اور ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ زمانہ بھی دیکھنا تھا ہم نے، ایسے لوگوں کو بھی دیکھنا تھا اور اس وقت کو یہ باتیں بھی سننا تھی۔ کیسی عجیب بات ہے۔ بہرحال قرآن کریم فرماتا ہے کہ اے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، اسلام تم تک آسانی سے نہیں پہنچا۔ صحابہ کرام نے، وہ مہاجر تھے یا انصار تھے، بہت قربانیاں، اور اللہ کریم نے ان پر خاص رحمت فرمائی۔ اگر رحمت حق شامل حال نہ ہوتی، محض مادی وسائل پہ ہوتے تو وہ نہیں بچ سکتے تھے۔ عالم اسباب میں ان کے پاس سباب کم تھے۔ اللہ کا نبی جب مبعوث ہوتا ہے تو محض اللہ کی طاقت پہ ہوتا ہے، اور اس کے پاس قوت صرف معجزات الہی کی ہوتی ہے۔ اس کے پاس کوئی دنیا کا مال و اسباب، کوئی لو لشکر، کوئی فوج، کوئی طاقت، کچھ نہیں ہوتا۔ رحمت الہی سے کائنات کو مسخر فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ نے جانیں دیں، گھر بار لوٹا دی۔ یہ کہنا آسان تھا کہ آپ تشریف تو لے آئیں یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی، ہم جانیں دیں گے، ہم بچے نچھاور کر دیں گے، گھر لٹوا دیں گے، آپ کی حفاظت کا حق ادا کریں۔ فرمایا اے کلمہ پڑھنے والو، اللہ کی نعمتوں کو اندازہ تو کرو۔ آج وہ امانت جو شہیدوں کے خون سے رنگ کر تم تک پہنچی، لوگوں کی قربانیاں اللہ نے قبول فرمائی، ان کی مدد کی، اور کفر کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روک دیا، اور کفر و شرک کو ناکام نامراد کیا، اور تم تک یہ نعمت پہنچائی، آج تمہیں یہ بوجھ لگ رہی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی کا دروازہ کھول دیا، اور امیروں کے لیے نہیں، رئیسوں کے لیے نہیں، علماء کے لیے نہیں، پیروں کے لیے نہیں، ہر کلمہ گو کے لیے، خواہ اس کی بات کوئی باہر سنتا ہے یا نہیں، وضو کرے اور مسجد میں آ کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے، زمین پہ جہاں چاہے کھڑا ہو جائے، اللہ کی نماز ادا کرے، براہ راست اللہ سے گفتگو، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، براہ راست اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل کرے۔ اتنی بڑی نعمت آج تم پر بوجھ ہو گئی۔ آج رفاقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بوجھ ہو گئی ہے۔ فرمایا کچھ حیا کرو، اللہ کی نعمتوں کا کوئی اندازہ تو کرو۔ فرمایا جب لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا، ہم قوم یبسطوا الیکم ایدیہم، لوگوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں
چیر پھاڑ کر ختم کر دیا جائے اور یہ اسلام کا افسانہ ہی ختم ہو جائے، کوئی نام لیوا ہی نہ رہے۔ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ نے ان کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا یہ ساری بات اگر سوچو تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں اب اللہ سے بات بنا کر رکھیں، ایک اس نعمت کا شکر تم ادا نہیں کر سکتے، لہذا تمہیں اللہ سے بات بنا کر رکھنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، حلال کمانا چاہیے، جھوٹ سے، ظلم سے، زیادتی سے بچنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور یاد رکھو ایمان کی دلیل یہ ہے کہ مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، احکام الہی کے خلاف کسی لالچ میں نہیں پڑتا کہ یہ چوری کر لوں، یہ جھوٹ بول لوں، اسے قتل کر دوں، اس کی جائیداد لے لوں، اس کا گھر لوٹ لوں، نہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، جائز اور حلال وسائل استعمال کرتا ہے، اور جو مل جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جو اللہ پہ جرم وہی کرتا ہے جس کا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہوتا، حرام وہی لیتا ہے جسے اللہ پہ اعتماد نہیں ہوتا، جھوٹ وہی بولتا ہے جسے اللہ پہ اعتماد نہیں ہوتا، جرم وہی کرتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ تو فرمایا یہ اللہ پہ بھروسہ اور توکل علی اللہ یہ ہے کہ یہ دلیل ہے ایمان کی، اور اگر اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ سو زندگی تھوڑی سی ہے، جس نے بڑے مرغن کھانے کھائے رات اس کی بھی گزر جاتی ہے، اور جو روکھی روٹی کھا کے پانی پی لیتے ہیں شب اس کی بھی بسر ہو جاتی ہے۔ وہ حلال کی روکھی حرام کے مرغن کھانوں سے بہتر ہے کہ کل فردہ قیامت جواب دینا ہوگا۔ سو فرمایا اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، اور تم تک دین برحق کا پہنچا دینا بھی اللہ کا بہت بڑا انعام۔ اس کے تو احسانات گنے نہیں جاتے، لیکن یہ بہت بڑا انعام ہے کہ دو جملے کلمہ طیبہ کے پڑھ کر تمہارا تعلق اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استوار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی اس نعمت کا احساس کرو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔